یا رسول اللہ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. آج کی تراویح میں دوسرے پارے کے ربع سے تیسرے پارے کے نصف تک تلاوت کیا گیا. سورہ بقرہ جس کی تلاوت کا آغاز کل ہوا تھا آج وہ مکمل ہو گئی. 2.25 پارے سے زیادہ اور اس کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہو چکا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ جس طریقے سے اپنی مقدار کے لحاظ سے نہایت طویل ہے 286 آیتوں پر مشتمل، اسی طرح اس میں احکام، فرامین، اوامر و نواہی بھی بے شمار. آج بھی بہت سارے احکام، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، اس کے اوامر و نواہی کی تلاوت ہمارے اوپر ہوئی. اب یہ سب کچھ تو خیر بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے چند ایک باتیں مختصر سے وقت میں اشارہ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، جو آج تلاوت کی گئی کہ نیکی کیا چیز ہے، نیکی کی حقیقت کیا ہے، نیکی کس کو کہتے ہیں، وہ بتایا گیا. اور اس میں پس منظر وہ یہود و نصارہ کا معاملہ کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا، قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو یہود و نصارہ اپنی اپنی جہتوں کے پیچھے پڑے رہے. انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیا ہے اور بیت المقدس سے لوگوں کا رخ پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا ہے. اس سے صرف نظر کر لیا انہوں نے اور مشرق و مغرب کی جہتوں کی پوجا کرنے میں لگ گئے. چنانچہ یہودیوں نے جانب مغرب کی اتباع کی تو نصارہ نے جانب مشرق. بیت المقدس میں ہی دونوں نے اپنی اپنی جہتوں کی اتباع کی اور انہوں نے اسی کو نیکی سمجھا اور اسی کو اصل دین قرار دیا. جبکہ ادھر اللہ کا حکم آ گیا، اس کی وحی نازل ہو گئی، اس کے آخری پیغمبر تشریف لے آئے، انہوں نے فرما دیا کہ اب قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے. مگر یہود و نصارہ نے اس کی اتباع نہیں کی. اسی طرح مسلمانوں میں جو طبقہ منافق سمجھا جاتا تھا اور نفاق کے شعار پر قائم تھا، اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا اور یہودیوں کا ساتھ دیا اور مذاق اڑایا گیا اور کہا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ کبھی رخ کہیں ہوتا ہے اور کبھی کہیں ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا لوگوں تم کس مغالطے میں ہو، تم نے نیکی کا مقصد، دین کا فلسفہ، دین کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں. دین اور نیکی ان چیزوں کا نام نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف ہو لیا مغرب کی طرف ہو لیا. اصل چیز تو اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی پیروی ہے اور ساری خیر و خوبی اسی بات میں ہے کہ بندہ اللہ کا مطیع و فرمانبردار ہو جائے. وہ جس چیز کا حکم دے وہ بندہ بجا لائے، اس بات کو اختیار کر لے. اب چاہے وہ بندے کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بھائی نیکی اسی چیز کا نام ہے اس کے نزدیک کہ بندے کو خدا کا بندہ بن جانا چاہیے اور اس کی اتباع اور اطاعت کے اندر ہمدن مصروف رہنا چاہیے، یہاں تک کہ اپنی عقل، اپنے نفس، اپنے مفاد اور اپنے خیالات کی اتباع سے بھی انسان کو گریز کرنا چاہیے. لیکن جگہ فرمان نیکی یہ نہیں کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو مشرق کی طرف مغرب کی طرف، لیکن نیکی یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، یوم آخرت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، نبیوں پر. یہ ہے دین کا راستہ. اور مال خرچ کرو اللہ خود بھی، چاہے اس کی محبت ہو تمہارے دلوں میں اللہ کے حکم سے. اس پر رشتے داروں پر خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، مساکین غریبوں پر خرچ کرو، مسافروں پہ خرچ کرو جو ضرورت مند ہوں اور سوال کرنے والے، اور اسی طرح غلام جو جکڑے ہوئے ہیں غلامی میں ان کو آزاد کرنے میں خرچ کرو. مال کا خرچ کرنا یہ بھی نیکی اللہ کے حکم سے. اور نماز قائم کرو، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو اور جو آج کرو لوگوں کے ساتھ اسے پورا کرو اور صبر کرو تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں صبر سے کام لو. یہ سب اللہ کا حکم ہے. اور جب لڑائی کا جہاد کا موقع ہو تو اس وقت بھی صبر کرتے رہو. یہ نیکی ہے اور یہی لوگ ہیں نیکوکار. فرمایا اولئک الذین صدقوا، جن کا یہ کام ہے جو ان باتوں پر عمل کر رہے ہیں وہ سچے ہیں. اولئک هم المتقون، اور متقی لوگ ہیں یہی لوگ پرہیزگار ہیں. اس کے بعد جناب دوسرا حکم جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے قصاص سے متعلق. اللہ تبارک و تعالی کتاب میں ہر طرح کے احکام میں حدود و قصاص کا معاملہ.
حدود اس کا ایک دوسرا حصہ ہے جس میں مخصوص سزائیں ہیں، اور ایک چیز ہے قصاص، قتل کا بدلہ۔ جیسا قتل کیا ہے ویسے ہی قتل کیا جائے گا، جس طرح کی اذیت دی گئی ہے قصداً جان بوجھ سے ویسی اذیت دی جائے گی، اس میں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ کوئی اس میں انسانی ہمدردی، بھائی چارگی اور اس طرح کی باتیں اور فلسفے کر کے اس کو بدل نہیں سکتا کہ صاحب چلیے چھوڑیے کیا کرنا ہے، قصاص ختم کر دیجیے، خواہ کسی کی جان لینا مارنا، جیسا کہ دنیا نے قصاص کے حکم کو ختم کر دیا ہے، اپنی سزاؤں سے اس چیز کو نکال دیا ہے، عمر قید میں یا کسی اور شکل میں بدل دیا گیا نہیں۔ قصاص اللہ کا حکم ہے قیامت تک کے لیے، جب تک کہ برا سا معاف نہ کرے۔ جن کا حق ہے اگر وہ معاف کر دیں تو یہ دوسری بات ہے، وہ دیت لینے پہ راضی ہو جائیں تو یہ الگ بات ہے، اس کا ذکر قرآن نے کر دیا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے مقتول کا بدلہ چاہتے ہیں تو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ تم پر قصاص لازم ہے، فرض ہے تم پر، قصاص کا حکم نافذ کیا جائے گا، اس کا قانون نافذ کیا جائے گا اور بدلہ لیا جائے گا قاتل سے۔ آزاد کے بدلے میں آزاد ہوگا، غلام کے بدلے میں غلام ہوگا، مؤنث یعنی عورت کے بدلے میں عورت ہے، یہ تبدیل نہیں ہوگا کہ آزاد کے بدلے میں جناب غلام کر دیا یا جناب معزز کے بدلے میں حقیر کو مروا دیا، کسی ادنا کو، کسی نیچی ذات کے آدمی کو مروا دیا، کسی غریب کو قتل کروا دیا، نہیں۔ یہ عرب کی دنیا میں، عرب کے معاشرے میں اس طرح کا افراط و تفریح بہت زیادہ ہوتا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ بالکل نہیں ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ یہ جو قصاص کا قانون ہے اس میں تمہارے لیے زندگی رکھی گئی ہے، اسی میں حیات ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ قانون اپلیکیبل ہوگا، اس پر عمل درآمد ہوگا تو قتل و غارت گری کم سے کم ہوگی، ختم ہو جائے گی، اور اسی کا نام زندگی ہے۔ اور اگر یہ بدلہ نہیں لیا جاتا اور قاتلوں کو اور مجرموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے اور ان کو ہلکی پھلکی سزائیں دے دی جاتی ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس جرم کو کیسے روکا جا سکتا ہے، قتل و غارت گری کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی دنیا کی ترقی یافتہ جدید ترین معاشرے لالچ سے چھٹکارا نہیں پا سکے ہیں، اور یہ قتل و غارت گری آج بھی وہاں پر عام ہے۔ تو جب تک اللہ کے قانون پر اس کی سزاؤں پر سختی سے عمل نہیں ہوگا، یہ معاشرے پاک نہیں ہوں گے، اور معاشروں سے جرائم پیشہ لوگ دور نہیں ہوں گے اور جرائم کم نہیں ہوں گے۔ اس لیے فرما دیا صاحب صاحب کہ اس میں زندگی ہے، تم اس میں غور کرو، عقل سے کام لو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وصیت وغیرہ کا حکم فرمایا ہے۔ وصیت کا ذکر اسلام میں شروع میں وصیت فرض تھی، پھر آیت میراث نازل ہو گئی تو وصیت کی فرضیت ختم ہو گئی ہے۔ اب وصیت کرنا مرنے والے پہ فرض نہیں ہے، اگر اسے زندگی میں کسی کو دینا ہے تو دے دے، لیکن یہ کہ اس پہ فرض نہیں ہے۔ اب جب وہ اپنا ترکہ چھوڑ کے جائے گا تو سورہ نساء میں بیان کردہ حصص کے مطابق اس کا ترکہ تقسیم کیا جائے گا، اور جو وارث اللہ نے بنا دیے ہیں وہ سب اپنا اپنا حصہ پائیں گے، اور وصیت کرنے والا کو ان کے حصے کو بدل نہیں سکتا ہے۔ جی ہاں، اور وصیت اگر کوئی کر گیا ہے تو پھر اس کا 1/3 مال جو ہے اس کے اندر اس کی وصیت کو جاری کیا جائے گا، اور 1/3 سے اگر وصیت آگے نکل گئی تو پھر اس کو پورا نہیں کیا جائے گا، اس سے زیادہ عمل نہیں ہوگا۔ بس یہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ اس کے بعد روزوں کا مسئلہ، روزوں کے احکام بیان ہوئے۔ ہم روزے سے گزر رہے ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، بڑی تفصیل سے باری تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایمان والوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ یہ روزے فرض ہیں، یہ ہمارے آپ کی کسی کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض ہیں، اور پورے روزے فرض ہیں۔ اب ہم لوگ یہ کریں گے نا، شروع کے رکھے بعد کے چھوڑ دیے، کچھ رکھے کچھ چھوڑ دیے، اور طاقت حاصل کرنے میں لگ گئے، چلیے 2-4 چھوڑے 2-4 رکھے۔ نفل روزوں میں تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ حضور نے فرمایا صوم داؤدی بہترین روزہ ہے کہ ایک رکھا اور ایک چھوڑا نفلی روزوں میں، تاکہ جسم طاقت حاصل کر لے اور نفس جو ہے وہ کسی ایک بات کا عادی بھی نہ ہو، ثواب و اجر بڑھتا رہے۔ مگر فرض روزہ تو آپ کو مسلسل رکھنا ہے، اللہ یہ کہ کچھ شرعی عذر پیش آ جائے تو فرمایا یہ روزے تم پر بھی فرض ہیں، اور تم سے پہلے جو لوگ ہوئے ہیں امتیں ان پر بھی فرض تھے، اور رمضان ہی کے روزے فرض رکھے گئے، اور تاکہ تم متقی بنو۔ یہ روزوں کی غایت کے روزہ کا مقصد ہے متقی بنانا، پرہیزگار بنانا، نہ یہ کہ بھوکا پیاسا مارنا۔ اس میں کیا رکھا ہے؟ بھوکا پیاسا مار کے کیا کرے گا؟ وہ باری تعالیٰ ظلم تھوڑی کر رہا ہے، وہ ہمارے کھانے پینے سے نفرت تھوڑی کرتا ہے، وہ تو ہمیں کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، وہ خود فرماتا ہے کون کھلاتا ہے تمہیں، کون پلاتا ہے؟ سارا سال سارا وقت ہر گھڑی ہر آن اس کی رحمتیں جو ہم پر برس رہی ہیں وہ دے رہا ہے۔ لیکن اگر وہ کبھی زندگی میں سال میں ایک دفعہ ہم سے کہہ دے کہ چھوڑ دو تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس میں بھی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ اور بہتری ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون۔ یہ گیٹ بند کر دیا گیا ہے، 2 گاڑیاں ہیں 011 اور 330، یہ گاڑیاں ہٹا لیجیے آپ جس کی بھی ہوں،
تو فرمایا کہ تقویٰ کا حل مقصود ہے. تو دیکھا آپ نے یہاں پر بھی کہ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا حکم، اسی سے تقویٰ ملتا ہے. ورنہ خالی بھوکا رہنے سے کیا ہوگا؟ انسان اگر غربت افلاس کی وجہ سے بھوکا ہے، یہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تو اس کی وجہ سے بھوک برداشت کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن آپ دیکھیے کہ جب رمضان میں آپ نے اللہ کے کہنے سے کھانا چھوڑا ہے تو یہ تقویٰ بن گیا، یہ عبادت بن گیا. اللہ کے فرمانے پر آپ نے پینا چھوڑا، یہ تقویٰ بن گیا. ایسے ہی وہاں قابل قبلہ میں اللہ کے کہنے پہ جب آپ مشرق کی طرف ہوئے تو یہ عبادت ہو گیا. مغرب کی طرف گئے تو یہ بات ہو گیا. اور جب حج عمرے کے دن آئے تو لباس اتار کے پھینک دیا، 2 چادر لپیٹ لی، یہی تقویٰ ہو گیا، یہ بات ہو گیا. خلاصہ یہ ہے کہ نہ انسان کا کھانا عبادت، نہ بھوکا رہنا عبادت، نہ پینا عبادت، نہ پیاس برداشت کرنا عبادت، نہ پہننا عبادت، اور نہ لباس چھوڑنا عبادت ہے، نہ کھڑے ہونا عبادت، نہ بیٹھنا عبادت ہے. یہ جو بھی ہم عبادتوں میں کر رہے ہیں سب اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے، اس لیے سب عبادت ہے. اور بھی اسی پہ قیاس کر لیجیے، جس بندہ مومن کی زندگی پوری اللہ کے حکم میں ڈھل جائے، یہاں تک کہ رات کو سونے سے پہلے یہ نیت کر لے کہ صبح فجر میں اٹھنا ہے، اللہ کی مرضی اس کے حکم پر میں سو رہا ہوں اور آرام کر رہا ہوں، اور دنیا میں کوئی بھی کام کرے اللہ کا حکم تو نظر رکھ لے اور اطاعت کا ارادہ کر لے، تو پوری زندگی عبادت بن جائے گی، پوری زندگی عبادت بن جائے گی. ایک لمحہ عبادت بن جائے گا اور ایک لمحے کا آپ کو اجر و ثواب میسر آئے گا. یہ ہے اصل چیز، دین کی اصل بنیاد اور اصل حقیقت. لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی عبادت، نماز پڑھنا عبادت ہے، رمضان میں روزہ رکھ لینا عبادت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں ہے. اس لیے ہم اپنی جب نجی زندگی میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتے ہیں، حالانکہ آزادی کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. اللہ کی بندگی سے آزادی کا کوئی تصور نہیں ہے. ویسے آزادی، جمہوری آزادی، سیاسی آزادی وہ ہوتی ہوگی، لیکن اللہ سے آزادی نہ کبھی ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے، نہ یہ جائز ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہر وقت ہم اس کے بندے بن کر رہیں اپنی ارادے اور نیت کے ساتھ، اور ہر کام میں کریں. تفصیل سے یہ احکام روزے کے بارے میں فرمائی، چند دنوں کی بات ہوتی ہے. تو پھر اس میں یہ آسانی کہ اگر مریض ہو گئے آپ تو چھوڑ دیجیے، مریض ہو گئے آپ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ یا پھر سفر میں آپ کو فرما فعدۃ من ایام اخر، بالکل نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لینی ہے، قضا رکھنی ہے. قضا کا یہاں سے مسئلہ حل ہو رہا ہے یہاں اس آیت سے کہ فرض جو ہمارے ذمے ہوتے ہیں اگر چھوٹ جائیں تو قضا کے طور پر ہم پر لازم رہتے ہیں، دوسرے دنوں میں پورا کر لیں. اور اس کے بعد مزید ارشاد فرمائے کہ رمضان کی بڑا بابرکت مہینہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے قرآن. رمضان کے حوالے سے پھر جہاد و قتال کے حوالے سے کچھ احکام بیان فرمائے گئے ہیں کہ جہاد یہ ہم پر فرض ہو جاتا ہے مخصوص حالات میں. جب دشمن ہم پر حملہ کر دے تو کیا کریں گے؟ جب دشمن حملہ کر دے، جب ہم پر غارت مچا دے اور ہمارے گھروں پر جو ہے وہ حملے ہو جائیں اور ہمارے گھر والے اور ہمارا مال اسباب سے تباہ ہو رہا ہو، تو پھر اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم نکلو، کھڑے ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے مت بیٹھو، ورنہ پھر تو تم آسرا مت کرو. اگر تم حرم میں بھی ہو نا، حرم میں لڑنا منع ہے، حرم میں، حرم کی حرمت ہے، حرمت والے مہینوں میں ان معاملہ، ان مقامات پر، ان مواضع میں لڑنا منع ہے. لیکن فرمایا اگر دشمن حرم کی حرمت توڑ کے تم پہ حملہ آور ہو جائے اور حرمت والے مہینوں کا وہ کی حرمت توڑ کر کے تم پہ حملہ آور ہو جائے تو تم پر دفاع وہاں بھی فرض ہے اور حرم میں بھی تم لڑو گے. وقاتلوہم، اور ان سے لڑتے رہو تم یہاں تک کہ وہ رکیں اور ظلم ختم ہو اور تم ان پر غالب آ جاؤ. یہ حکم یہاں ان آیتوں کے اندر موجود ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. فرمایا اس وقت تک لڑتے رہو حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے. فتنہ یہی ہے کہ جب مین پاور، طاقت، قوت، بڑی سب سے بڑی طاقت کافر کے ہاتھ میں ہوگی نا، کافر کے ہاتھ میں اور ظالم کے ہاتھ میں، تو فتنہ برپا ہوتا رہے گا. تو پر طاقت جب تک ان کافروں اور ظالموں کے ہاتھ میں ہوگی فتنہ برپا ہوتا رہے گا. اس لیے کہ قرآن اور سنت ہی وہ نظام ہے جو ظلم اور زیادتیوں کا خاتمہ کر سکتا ہے، اور وہ قرآن سنت کے نظام کو مانتے نہیں ہیں، لہٰذا ظلم کے خاتمے کا کوئی تصور نہیں ہے. اس لیے قرآن و سنت کے نظام پر چلنے والے یعنی اہل اسلام بھی اس بات کے حق رکھتے ہیں اور ان پر یہ لازم ہے کہ وہ سب سے بڑی طاقت دنیا کے اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور پوری دنیا کو اپنے ہاتھ رکھتے ہیں. سپر میسی مسلمان کی ہونی چاہیے، بڑی طاقت مسلمان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، دوسرے پاور مسلمان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، ایک طاقت مسلمان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، تاکہ قرآن و سنت کی رہنمائی میں مسلمان جب چلے تو پوری دنیا امن کی آغوش بن جائے، پوری دنیا کو رحمت میسر آئے، سکون میسر آئے، عدل ہو اور انصاف ہو. ورنہ امریکہ تو جو کر رہا ہے یہی ہوتا رہے گا، اور بڑی بڑی طاقتیں جس طرح خون پی رہی ہیں دنیا انسانیت کا، یہ خون اسی طرح پیا جاتا رہے گا. یہ آج ہی نہیں
صدیوں سے یہ سلسلہ چل رہا اور چلتا رہے گا جب تک نظام عالم اس طرح چلے گا. تو اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب تک فتنہ ہے تم لڑتے رہو اور اس فتنے کی سرکوبی کرو اور غلبہ حاصل کرو. اس کے بعد بہت سے احکام بیان فرمائیں. اور میں آخر میں بس ایک بات جو بنی اسرائیل کے قصے کے حوالے سے یہاں پر آئی ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل نے ایک زمانے میں سموئیل علیہ السلام جو ان کے درمیان پیغمبر تھے وہ ضعیف العمر ہو گئے اور بہت کمزوری ناکار لائق ہو گئے, تو زیادہ آنے جانے چلنے پھرنے قاصر رہے. تو اسرائیلیوں نے کہا کہ حضرت ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں آپ, کوئی بادشاہ جو ہمیں گائیڈ کرے, ہماری رہنمائی کرے. حضرت طالوت کا قصہ مشہور ہے. حضرت سموئیل علیہ السلام نے حضرت طالوت کو ان پر مقرر کر دیا یہ تمہارے امیر ہوں گے. اب جب حضرت طالوت آ گئے یہاں پر قرآن ایک سوچ اور فکر معاشرتی اور سیاسی حوالے سے ہمیں دیتا ہے کہ یہ ایک انتخاب کا مسئلہ تھا, ٹھیک ہے نا, قیادت کا مسئلہ تھا, لیڈرشپ کا مسئلہ تھا اور حکومت اور سلطنت کا معاملہ تھا. لیکن ان اسرائیلیوں کی سوچ اور فکر یہ تھی کہ ہم پر ایسا رہنما ہونا چاہیے, ایسا حاکم ہونا چاہیے کہ جو مالی لحاظ سے ایسا اور ویسا ہو. جناب ان کا اپنا ایک معیار تھا. کہنے لگے نانو آپ کو ان یکون له الملک علینا, اس غریب بیچارے کو کیسے حکومت مل جائے گی ہم پر. وہ نانو آپ کو بھی ملک بھی ہو اور ہم اس سے زیادہ مستحق ہیں کہ حکومت کریں. بولم یوں تو ساتھ میں مال, اس کو تو مال سے کچھ ملے ہی نہیں ہے, غریب آدمی اس کے پاس ہے کیا. یہ ان کا معیار تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم, اللہ نے اسی کو تمہارے لیے چنا ہے, اس کو تمہارے کو منتخب کر دیا. وزاروں بس قسم کے علم ورجسم, اور خدا کی نظر میں معیار جو ہے سربراہی کا وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو علم میں اور شخصیت میں کامل بنایا ہے. اس کا علم دیکھو تم, اس کا باطن دیکھو, اس کا ظاہر دیکھو, بس یہ ہے اہلیت کا معیار قرآن مجید کی نظر میں اللہ کے یہاں. اس لیے اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے کہ اس کی شخصیت کامل ہے, اس کو دیکھ کر متاثر ہونے والے لوگ ہیں, لوگ متاثر ہوں گے. اور دوسرے اس کے اندر علم ہے اور یہ جانتا ہے, سمجھتا ہے حقیقت کو, معاملات کو. ظاہر ہے کہ ایسے ہی لوگ جب تک نہیں ہوں گے قوموں کے رہنما تو اس وقت تک قومیں کس طرح جو ہے وہ کامیابی و فلاح پا سکیں گی. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے اپنی سلطنت عطا فرما دیتا ہے. یہ چند ایک باتیں آپ حضرت کی گوشت گزار کی گئی ہیں اور بھی کئی احکام اور کئی باتیں اس میں ہیں. بہرحال آپ اب اگر کچھ دلچسپی قائم ہوئی ہو تو گھر پہ ترجمہ یا تفصیل لے کر کے آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. الہ العالمین یا ارحم الراحمین, جو تراویح پڑھی گئی, تلاوت قرآن پاک ہوئی, درس ہوا, نماز پڑھی, ذکر و اذکار کیا, اور آج جو روزہ ہم نے ادا کیا ہے مالک مولا اس اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی اسے معاف فرما. الہ العالمین جیسا تیری بات کا حق ہے ویسی بات کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ عبادتوں کی لذت ہمیں عطا فرما, رمضان مبارک کی برکت ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہمارے روزی روزگار میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما, اعزاء اقرباء کی مغفرت فرما. اے اللہ تمام مسلمین و مسلمات کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں آسانیاں عطا فرما. اے اللہ حاضرین جو بھی نیک جائز بھی تمنائیں مرادیں لے کر آئے ہیں سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما. سب کے امراض میں انہیں شفا عطا فرما. سب کی بیماریاں تکلیفیں دور فرما. اے اللہ تجھے قرآن مجید کا واسطہ, تلاوت قرآن پاک کا واسطہ, اے اللہ اس مسجد کا, اس عبادت کا, نماز کا, روزے کا واسطہ, اس رمضان کا واسطہ, اس کی برکتوں کا واسطہ, ہماری بیماریاں دور فرما دے, ہماری تکلیفیں دور فرما دے, ہماری پریشانیاں دور فرما دے, دنیا اور آخرت میں ہمیں بے فکر کر دے. اے اللہ ہر اعتبار سے بے فکر کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.